باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب علیہ السلام اپنے رب دے واسطے نماز ادا کرو اور اپنے رب دے واسطے ہی قربانی کرو۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، فرمایا کہ اے لوگوں قربانی کرو، قربانی دا حکم دیتا کہ اے لوگوں قربانی کرو اور خوش دلی دے نال قربانی کرو۔ قربانی کرن دا حکم بھی ہے اور قربانی خوش دلی دے نال، خندہ پیشانی دے نال، دل دی خوشی دے نال کرن دا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ قربانی کر بھی رہا ہوئے نال ہی دل دے اتے بوجھ سمجھ رہا ہوئے، اگر ایسا کرے گا فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر تواڈے جانوراں دے گوشت اور خون نہیں پہنچدا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، جیڑا تواڈے وچوں تقوی والا ہوئے گا، متقی ہوئے گا، اخلاص دے نال قربانی کرے گا، فرمایا اس دی قربانی قبول ہوئے گی، جس دے اندر تقوی نہیں ہے اس دی قربانی قبول نہیں ہے۔ ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کرو اور خوش دلی دے نال قربانی کرو۔ یہ ساڈا نعرہ بھی ہونا چاہیے اور لوگوں کو ترغیب بھی دلانی چاہیے کہ اے لوگوں قربانی کرو اور خوش دلی دے نال قربانی کرو۔ جڑا بندہ قربانی نہیں کرے گا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے نو رب ذوالجلال نے طاقت عطا فرمائی ہے، طاقت دے باوجود اور قربانی نہیں کر رہا، فرمایا وہ ساڈے مصلے دے، ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے۔ فلا یقربن، تاکید والے لفظ استعمال کیتے، ہرگز ہرگز ساڈی عیدگاہ دے قریب نہ آئے۔ عید دوستی ہے جس دے کول وسعت ہے اور قربانی کر رہے ہیں، وسعت ہے اور قربانی کر رہے ہیں، اسے دی عید ہے۔ وسعت ہون دے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا، فرمایا کہ او ساڑی عیدگاہ دے قریب نہ آئے۔ اور ایک جگہ تے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، جڑا بندہ وقت تو پہلے قربانی کر لوے، قربانی دا ٹائم شروع نہیں ہویا، ٹائم تو پہلے اس نے قربانی جانور بھی لے ہے، جانور نو ذبح کر دیتا ہے، قربانی کر دیتی ہے، فرمایا فلیذبح شاۃ مکانہا، او اس بکری دی جگہ تے ایک اور بکری ذبح کرے، ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ تعالی، فرمایا جس نے وقت تو پہلے اجے تک قربانی نہیں کی تھی، جدو قربانی دا ٹائم آ جائے وہ بندہ اللہ دے نام تے اپنے جانور نو ذبح کر دے، اللہ دے نام تے اپنے جانور نو ذبح کر دے۔ قربانی کرن دا حکم ہے نمبر 1۔ نمبر 2 خوش دلی دے نال قربانی کرن دا حکم ہے، اور نمبر 3 ٹائم دے اندر قربانی کرن دا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ ٹائم تو پہلے جانور ذبح کر دے یا ٹائم تو بعد ذبح کرے گا، قربانی ادا نہیں ہوئے گی۔ ایک بندے تے قربانی لازم ہے، ٹائم گزر گیا، ٹائم گزر گیا، اس نے جانور لے یا جانور نہیں لیا، اس دی قیمت اس دے اتے صدقہ کرنا لازم ہے۔ اگر جانور لے لیا، جانور صدقہ کر دے، اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کرے گا، ہن اس دا گوشت خود نہیں کھا سکتا۔ اگر کسی بندے نے قربانی کی ہے نا، قربانی دا گوشت کھا سکتے ہیں، گھراں دے اندر اسی رکھتے ہیں، بہتر ہے کہ اس دے 3 حصے کیتے جان، گوشت نو تقسیم کیتا جائے۔ اگر کوئی گوشت تقسیم نہیں بھی کرتا، سارا اپنے ڈھڈ دے اندر ہی لے جاندا ہے، اپنے فریزر دے اندر لے جاندا ہے، تاوی درست ہے، گناہگار نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے۔ افضل اور بہتر ہے یہ کہ گوشت نو غریبہ دے اندر تقسیم کیتا جائے، بہتر ہے کہ سارا تقسیم کر دے،
اگر سارا نہیں بھی کرنا پھر 3 حصے کیتے جان، غریباں واسطے، رشتہ داراں واسطے، اور تیسرا حصہ اپنے واسطے۔ قربانی کس شخص تے واجب ہے؟ قربانی دے واجب ہونے واسطے 4 شرطاں نے۔ جس شخص دے اندر 4 شرطاں پائیاں جان گیاں اس شخص تے قربانی لازم ہوئے گی، اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوئے گا۔ اس دے اندر یہ نہیں ویکھیا جائے گا کہ گھر دے اندر 10 افراد نے، ہن 10 افراد دے اندر شرطاں پوریاں نے۔ اے نہیں ہونا کہ ہن ایک بندہ بابے ہوری جڑے نو قربانی دے دین تے پتر سارے او دے تے گزارا کر لین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر 10 افراد دے اندر شرطاں پائیاں جا رہی ہیں، 10 دے 10 افراد اپنی اپنی الگ قربانی کرن گے۔ اگر گھر دے اندر کسی ایک فرد دے اندر شرائط پوریاں نے، باقی دے اندر نہیں ہیں، جس دی شرائط نے اس کی طرفوں ہی قربانی کیتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح عموماً لوگ کرتے بھی ہیں، اے جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے نے، یا میرے بھائی جان فوت ہو گئے نے، میری والدہ فوت ہو گئی، میں انہاں دے نام دی قربانی کر رہے ہیں۔ اگر اپنے تے قربانی لازم ہے تو ہن پہلے اپنی کرنی ہے، اگر اللہ نے بہت زیادہ دیتا ہے بے شک دوسری انہاں دی نال کر لو۔ اگر اپنے تے قربانی لازم ہے، ہن اپنے والدین دی قربانی کرو گے، ٹھیک ہے، اس کا تو ثواب مل گیا، قربانی او ہو گئی ہے۔ لازم یہ ہے کہ اگر بندے تے اپنی قربانی لازم ہے تو پہلے وہ اپنی قربانی کرے تا کسی اور دی قربانی کی طرف جائے۔ کتنی شرطاں دسیاں نے؟ 4 شرطاں کے لیے نے۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ الحمدللہ اسی سارے کی ہیں، سارے مسلمان ہیں نا، یہ شرط سارے دے اندر موجود ہے۔ دوسری شرط ہے بندے دا مقیم ہونا۔ دوسری شرط کی ہے مقیم ہونا۔ دوسری شرط کی ہے، پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بندے دا مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ مقیم دا مطلب کی ہے؟ مسافر نہ ہونا۔ مسافر دا کی مطلب ہے؟ 92 کلومیٹر یا اس تو زائد سفر دے ارادے تے بندہ نہیں ہے تو او بندہ مقیم ہے۔ اگر کوئی بندہ 92 کلومیٹر یا اس تو زائد سفر تے گیا ہے تو او بندہ مسافر ہوتا ہے۔ مسافر تے قربانی لازم نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ دوسری شرط کی ہے بندے دا مقیم ہونا۔ جس طرح تسی سارے اپنے علاقے دے اندر موجود ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ غیر ملک سے اتنے آگے رہا ہوئے اور 15 دن تو کم رہا ہوئے، ایسا نہیں ہے نا۔ اسی سارے مقیم ہاں۔ جس طرح مثال کے طور پہ میں اتوں کا رہائشی نہیں ہاں، میرا گھر تقریباً 80-85 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر نہیں بنتا، 92 کلومیٹر نہیں بنتا۔ میں ہوں اگرچہ 80-85 کلومیٹر گھر تو دور ہاں لیکن میں مسافر نہیں، میں مقیم ہاں۔ اگر بالفرض 92 کلومیٹر تو زیادہ میں گھر تو دور چلا جانا ہے اور 15 دن تو کم گھر تو باہر رہنا ہے تو میں مسافر ہوواں گا۔ تو میں کی ہوواں گا؟ مسافر ہوواں گا۔ مسافر تے قربانی لازم ہے نہیں ہے۔ گل سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر کسی نے سمجھ نہ آئے بے شک دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ تیسری شرط کی ہے مالک نصاب ہونا۔ نصاب دا مالک ہونا۔ نصاب دا مالک ہون تو کی مراد ہے؟ نصاب دا مالک ہون تو مراد یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی دی مالیت، 52.5 تولے چاندی ہوئے یا اس دی مالیت دے برابر ضروریات زندگی تو علاوہ، حاجات اصلیہ تو علاوہ کوئی بھی چیز ہے، ضرورت تو علاوہ کوئی بھی چیز ہے، اگر اس دی قیمت لگائی جائے 52.5 تولے چاندی دے برابر، اس دی اگر قیمت بن جائے تو تسی صاحب نصاب و قربانی لازم ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور قربانی دے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ دے اندر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے اندر 3 مال ویکھے جاندے نے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت۔ اس تو علاوہ اور چیزاں دی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ویکھی جاندی۔ اس طرح اگر گھر دے اندر کسی کو اضافی بستر نے، اضافی برتن نے، او اس دے اندر شامل نہیں ہون گے، زکوٰۃ دین دے معاملے دے اندر وہ شامل نہیں ہون گے۔ لیکن جدو قربانی دا نصاب ویکھنا ہوئے گا، ضرورت تو علاوہ جیڑی بھی اضافی چیز ہے، ضرورت تو علاوہ
جیڑی بھی اضافی چیز ہے، چاہے وہ بستر ہون، چاہے برتن ہون، چاہے منجیاں ہون، چاہے گھر ہوئے، چاہے مکان ہوئے، چاہے پلاٹ ہوئے، کچھ بھی ہوئے، اگر وہ ضرورت تو زائد ہے، ایسا بندہ جدوں اس کی ضروریات تو زائد چیزاں نو کاؤنٹ کیتا جائے، اگر وہ 52 تولہ چاندی دی مالیت دے برابر یا اس تو زیادہ دی بندیاں نے، اس بندے تے قربانی لازم ہوئے گی۔ گل سمجھ آ گئی؟ ہن گھر دے اندر ویکھ لو، عورت دی ملکیت دے اندر جائز کس دی ملکیت دے اندر ہوندا ہے؟ عورت دی ملکیت دے اندر ہے نا، عورت دی ملکیت دے اندر ہے۔ سونا چاندی کس دی ملکیت ہے؟ عورت دی ملکیت ہے۔ اگر مرد دی ملکیت ہے، عورت نے بس ایویں ادھار ہی دیتا کہ تو پا لے، اپنی خوبصورتی سجا لے، خوبصورتی بنا لے، وہ الگ گل ہے۔ ملکیت ویکھی جائے گی کہ وہ سونا چاندی اور جہیز اور چیزاں ملک کس دیاں نے، مالک کون ہے، ٹھیک ہے؟ مالک ہونا ویکھیا جائے گا۔ جڑا بندہ مالک ہوئے گا، اس دا اگر نصاب دا مالک بن رہا ہے، قربانی لازم ہے۔ ضرورت تو کی مراد ہے؟ جس تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ مثال دے طور تے ایک شخص کو گھر دے اندر بستر موجود نے، فی الوقت استعمال نہیں ہو رہے، لیکن کچھ بستر ساڈے ایسے ہوندے نے جڑے سردیاں دے اندر استعمال ہوندے نے، کچھ بستر ایسے ہوندے نے جڑے گرمیاں دے اندر استعمال ہوندے نے، ٹھیک ہے؟ جڑے سردی گرمی دے اندر استعمال ہونے والے بستر نے، یہ ضرورت دے اندر شامل نے، ٹھیک ہے؟ یہ ضرورت دے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح مکان کسی دا ایسا ہے کہ جناب 2 گھر نے، اس دے ایک گھر جڑا ہے نا وہ بڑا ٹھنڈی جگہ تے، مثال دے طور تے مری دے اندر گھر ہے، دوسرا گھر ایتھے پہاڑاں دے کول ہے، سردیاں دے اندر وہ اتنے گرم جگہ تے آ جاندہ ہے، گرمیاں دے اندر مری دے اندر چلا جاندہ ہے، اے بھی اس دے گھر ضرورت دے اندر ہی شمار ہون گے، ٹھیک ہے؟ اے بھی چیز اس دی ضرورت دے اندر ہے شمار ہوئے گی۔ جس طرح عالم صاحب نے، عالم صاحب کو کتاباں جتنیاں نے، اسی طرح کوئی کام کرنے والا بندہ ہے، جتنی ضرورت دی چیزاں نے، گل تے تسی سمجھ گئے ہو نا، ضرورت دے اندر جتنی چیزاں نے وہ اس دے اندر شامل ہیں نہیں ہیں، ضرورت تو ہٹ کے جڑیاں چیزاں نے وہ اس دے اندر شامل ہون گیاں۔ اچھا، زکوٰۃ اور قربانی دے نصاب دے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ واسطے اس مال تے سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ واسطے اس مال تے سال گزرنا لازم ہے، لیکن قربانی واسطے اس مال تے سال گزرنا لازم نہیں ہے۔ قربانی دا وقت جدوں شروع ہو گیا، قربانی دے ٹائم دے اندر اگر کسی کول او نصاب پایا گیا، اتنا مال پایا گیا، اس تے قربانی لازم ہو جائے گی، اگرچہ عید تو پہلے بے شک کنگال ہوئے۔ مثال تو ہن کسی کول روپیہ بھی نہیں ہے۔ قربانی دا وقت کی ہے 10 ذوالحج دی صبح طلوع صادق، جدو فجر دا ٹائم شروع ہوتا ہے نا، 10 ذوالحج نو جدو فجر دا ٹائم شروع ہو گیا، قربانی دا ٹائم بھی، بولو قربانی دا ٹائم بھی شروع ہو گیا۔ عید دے تیسرے دن جدو سورج غروب ہو جائے گا، عصر دا وقت ختم ہو جائے گا، مغرب دا وقت شروع ہو جائے گا، اے ہے قربانی دا ٹائم پیریڈ۔ قربانی دا ٹائم پیریڈ کی ہے 10ویں ذوالحج دی فجر دا ٹائم جدو شروع ہوئے، طلوع فجر تو لے کے 10 11 12 12ویں دی مغرب تک اے قربانی دا ٹائم ہے۔ اگر اس تو پہلے بے شک کوئی بندہ غریب ہے، ان 3 دنوں دے اندر اس ٹائم دے اندر اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ 52 تولے چاندی دا او مالک بن گیا ہے، یا اتنی مقدار رقم دا یا کسی بھی چیز دا مالک بن گیا ہے، اگرچہ وہ پہلے غریب ہے، ہن اس دے کول اتنا پیسہ آ گیا، وہ بندہ غنی ہو جائے گا، اس تے قربانی کرنا لازم ہو جائے گی۔ گل سمجھ آ گئی؟ اس کا الٹ بھی سمجھ لو، پہلے بندہ بڑا امیر آئے، اللہ نہ کرے عید تو ایک دن پہلے اجے اس قربانی دا جانور نہیں لیا، عید تو پہلے ڈکیتی ہو گئی، گھر دے اندر آگ لگ گئی ہے، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، بندہ غریب ہو گیا، عید تو پہلے اس نے جو جانور نہیں لیا، ہن وہ غریب ہو گیا ہے، یا جانور لے بھی لیا ہے، لیکن عید دا ٹائم جدو آیا ہے، قربانی دا ٹائم جدو آیا ہے،
اس وقت وہ غریب ہو چکے ہیں، ایسے بندے تے قربانی لازم نہیں رہے گی، ایسے بندے تے قربانی لازم نہیں رہے گی۔ کسی بندے تے اتنا قرض ہے، قرضہ زیادہ ہے لیکن وہ جو حاجت اصلیہ تو زائد چیزاں بن رہی ہیں وہ کم بن رہی۔ مثال کے طور پہ ضرورت تو زیادہ ساڈے کول چیزاں نے 2 لاکھ دیاں، قرضہ ہے 3 لاکھ یہ 4 لاکھ۔ اگر اس زائد چیز نو، زائد مال نو قرضے وچوں مائنس کیتا جائے، قرضہ سائڈ تے کیتا جائے، اگر پیچھے 52.5 تولہ چاندی دے برابر رقم دے مالک تسی بندے ہو یا سامان دے مالک بندے ہو تاں قربانی لازم ہوے گی۔ اگر قرضہ کٹ کے پیچھے بچی ہی کچھ نہیں ہے، اگرچہ فی الحال قرضہ نہیں دے رہا، ٹال مٹول گا جی میرے کول پیسے کوئی نہیں ہے، بھاویں ہون بھی صحیح، اگلے نہیں کہہ رہے یار میں غریب ہاں میرے کول پیسے نہیں، پیسے بے شک ہیں، ٹھیک ہے، قرضہ مائنس کرو، دینا نہ دینا تہاڈی وکری گل ہے، وہ رب پوچھے گا یا جس دا حق ہے وہ قیامت والے دن تانوں پکڑے گا۔ قرضے نو مائنس کرو، اگر بعد چ اتنا مال بنتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی دے برابر وہ بن رہی ہے چیز تے تسی صاحب نصاب ہو، قربانی واجب ہوے گی۔ اگر وہ چیز اتنی نہیں بن رہی تے قربانی لازم نہیں ہوے گی۔ اے ہو گئی 3 چیزاں۔ چوتھی چیز ہے بندے دا بالغ ہونا۔ چوتھی شرط کی ہے بالغ ہونا۔ اگر بچہ نابالغ ہے، بچہ بالغ نہیں ہویا، اگرچہ وہ لکھاں کروڑاں دا مالک ہوئے اس تے قربانی لازم نہیں ہے۔ پہلی شرط کی ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط کی ہے مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، تیسری شرط کی ہے صاحب نصاب ہونا، چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا۔ اگر بچہ نابالغ ہے قربانی لازم نہیں ہے، اگر بندہ مالک نصاب نہیں ہے قربانی لازم نہیں ہے، اگر بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، کچھ بھی ہے، اس سے قربانی لازم نہیں ہے، اگر بندہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، قربانی لازم نہیں ہے۔ اگر کسی کو سونے دا قرآن پاک ہے، قرآن پاک سونے دا یا چاندی دا قرآن پاک، اگر اس قرآن پاک تو ویکھ کے اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے، بہترین تلاوت کر سکتا ہے تے اس تے قربانی لازم نہیں ہے۔ سونے دا قرآن پاک ہے، چاندی دا قرآن پاک ہے، تلاوت کردا ہے نہیں کردا وہ وکری گل ہے، تلاوت کردا ہے یا نہیں کردا وہ بات دی گل ہے۔ اگر وہ اچھی طرح اس تو ویکھ کے تلاوت قرآن کر سکتا ہے ایسے بندے تے قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا کچھ صورتاں ایسیاں نے کہ امیر تے قربانی لازم، کچھ صورتیں ایسیاں نے غریب تے بھی قربانی لازم ہو سکتی ہے، کچھ صورتیں ایسیاں نے امیر تے بھی لازم ہے غریب تے بھی لازم ہے، اور کچھ صورتیں ایسیاں نے کہ غریب تے قربانی لازم ہے امیر تے لازم نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسیاں بھی نہیں کہ غریب تے قربانی ہے امیر تے نہیں ہے، کچھ ایسی صورتیں نے غریب تے ہے امیر تے نہیں ہے، امیر تے ہے غریب تے نہیں ہے، کچھ ایسیاں نے کہ دونوں تے نہیں ہے، کچھ ایسیاں نے دونوں تے ہے۔ میں گل سمجھانا ہے۔ اچھا دونوں تے واجب ہے قربانی، دونوں تے واجب، اس کی ضرورت ہے۔ بندہ غریب آئی، غریب نے منت مان لی ہے اللہ دی رضا واسطے میں قربانی کراں گا، میرے تو قربانی لازم ہے، منت مان لی ہے۔ منت دیاں 2 صورتاں ہوندیاں نے، ایک منت یہ ہوندی ہے کہ میرا اگر یہ کم ہو گیا نا تو میں اے کراں گا، میرا اے کم ہو گیا تے میں فلاں کم کراں گا۔ مثال کے طور پہ میری اگر نوکری لگ جاتی ہے تو میں 100 نفل پڑھاں گا۔ ایک چیز یہ ہے وہ 100 نفل پڑھنے لازم تاں ہونے نے جدو کم ہو جائے۔ منت دی دوسری قسم ہے کہ اس اندر کوئی کام دی شرط نہیں رکھی ہوندی، بس یہی آکھیا جاندا ہے اے کم میرے اتنے لازم ہے، اے کم میرے تے لازم ہے، یا کہندے نا میں اگر میرے تے فلاں چیز حرام ہے، اگر میں اس طرح کر کے میرے تو فلاں چیز حرام ہے، اے بھی منت دی صورت ہے۔ غریب نے آکھیا کہ میں اللہ دی رضا واسطے قربانی کراں گا، میرے تے قربانی لازم ہے، اگرچہ پلے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے امیر ہوئے چاہے غریب ہوئے، جیڑی اس نے منت مننی ہے اس تے قربانی لازم ہوئے گی۔ فرق یہ ہوئے گا کہ غریب تے صرف ایک قربانی ہوئے گی، اگر امیر ہے ایک قربانی منت والی ہوئے گی اور دوجی قربانی اس دے امیر ہونا نہیں ہوئے گی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر امیر بندے نے منت مننی ہے
تے ایک قربانی اس تے منت والی ہوے گی اور دوسری قربانی اس تے امیر ہونے والی ہوے گی. فقیر تے واجب ہے, غریب تے واجب ہے, لیکن امیر تے واجب نہیں ہے. فقیر بندے تے واجب ہے, امیر تے واجب نہیں ہے. ایدی کی صورت ہے, ایک امیر بندہ ہے, اس نے قربانی دے ٹائم تو پہلے عموماً اسی طرح ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ عید والے دن کوئی جانور خریدے, بہت کم ہوتے ہیں, کوئی 100 وچوں 1-2 ہی ہوتے ہیں جڑے قربانی والے دن جانور خریدتے ہیں, ورنہ پہلے ہی خریدیا جاتا ہے. اگر امیر بندے نے قربانی دے وقت تو پہلے جانور قربانی واسطے خرید لیا ہے, اس جانور دی قربانی کرنا لازم نہیں ہے. وہ جانور نو چینج کر سکتا ہے, جانور نو چینج کر سکتا ہے. جانور نو چینج کون کر سکتا ہے؟ امیر بندہ. امیر بندہ اگر جانور پہلے خرید چکے ہے کہ میں اس کی قربانی کراں گا, ہن وہ جانور دے اندر تبدیلی کر سکتا ہے. او دے اندر بھی اے ضروری ہے کہ اگر تبدیلی کرنا چاہتا ہے, اے نہیں پہلے خریدیا بکرا, وہ 70,000 کا بکرا خرید لے, ہونا تو یار میں پیسے کی لوڑ پی گئی ہے, میں 70,000 کا بکرا ویچ کے 20,000 جڑی ہے نا پتی پا لینا. ایسا نہیں کر سکتا. 70,000 تو اتنے والی چھلانگ لگا سکتا ہے, 70 تو گھٹ نہیں آ سکتا. گل سمجھ آ رہی؟ اگر وہ 70 تو گھٹ کرے گا, مثال کے طور پہ 70,000 کا اس نے بکرا خرید لیا, غنی نے, امیر نے, ہن کہندا ہے کہ میں بکرا نہیں, میں اٹھ کے اندر حصہ پانا چاہتا ہے. اٹھ کا حصہ بھی سستا ہی ہونا ہے, 50-60 تک ہو جائے گا, 30-40 تک ہو جائے گا. جتنی رقم کم ہوے گی, مثال کے طور پہ بکرا لیا 70,000 کا, اٹھ کا حصہ مل رہا 50,000 کا, اتلا 20,000 ہوں صدقہ کرے گا. صدقہ کرنا لازم ہے, اور رقم اپنے استعمال دے اندر نہیں رکھ سکتا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ اگر امیر بندے نے اس طرح جانور لے لیا, اس تے اوہی جانور کرنا لازم نہیں ہے. ہاں اے لازم ہے کہ اس تو کم قیمت والا نہ ہوئے, اس تے برابر یا اعلیٰ قیمت والا ہو سکتا ہے. اس دے برعکس اگر غریب نے قربانی ہوتے تو لازم کوئی نہیں, بندے تے قربانی لازم نہیں ہے, غریب ہے, غریب تے قربانی لازم نہیں ہے, اس نے قربانی واسطے کوئی جانور خرید لیا ہے, اور اس تے اوہی جانور قربانی دے اندر ذبح کرنا لازم ہے, کوئی اور جانور ذبح نہیں کر سکتا, اس دا متبادل نہیں کر سکتا. اچھا غنی تے واجب ہوئے, امیر تے قربانی واجب ہے, فقیر تے واجب نہیں. اس دی کی صورت ہے؟ اس دی عام صورت ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے, امیر ہونے دی وجہ تو جڑی قربانی لازم ہو رہی ہے وہ امیر تے لازم ہے, چونکہ غریب ہے اس تے غریب والی قربانی لازم نہیں ہے. اے 4 صورتاں نے کہ ایک صورت دے اندر امیر تے بھی واجب ہے, غریب تے بھی واجب ہے. کیڑی صورت ہے؟ منت والی. اگر امیر نے یا غریب نے منت مننی ہے, منت والی قربانی دونوں تے لازم ہوے گی. اگر امیر ہے تے امیر دے اوتے منت دے نال دوجی بھی قربانی لازم ہوے گی. چوتھی صورت یہ ہے کہ غنی تے واجب ہوے, فقیر تے واجب نہ ہوے. یہی ہے کہ اللہ نے جڑا اس کو مال دے نال نوازے ہے, جڑا مالدار بنایا, اس دے شکرانے دے اندر سنت ابراہیمی دے اندر اس دے تے قربانی لازم ہوے. اس تو علاوہ غریب تے قربانی لازم نہیں ہوے گی. فقیر بندہ ہے, اس دا کام ہی ہے کہ بکریاں پالنا, بکریاں سیل کرتا ہے, یا بکریاں سیل نہیں بھی کرتا, شوق تو اس نے گھر دے اندر بکری پالی ہے, چھوٹا جہا بچہ لے, ہن اس نے خود ہی پالے ہے, بندہ غریب ہے. ہن اگر وہ قربانی دی نیت کر لیندے ہے, کیا اس سے قربانی لازم ہوے گی کہ نہیں؟ قربانی لازم ہوے گی کہ نہیں؟ سوال سمجھ آئے؟ بندہ غریب ہے, جانور خود پالے ہے, پہلے کوئی نیت نہیں, لیکن جدو قربانی دے نیڑے ٹائم آ رہے ہیں, شوال دا مہینہ آ رہا ہے, اس نے نیت کر لی کہ میں دی قربانی کراں گا, ٹھیک ہے, خریدیا نہیں ہے, پالیا خود ہے. ہن اگر وہ نیت کردا ہے, اس تے اس جانور دی قربانی کرنا لازم نہیں ہے, اس جانور دی قربانی کرنا لازم نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غریب بھی ہے, جانور خریدے ہے, لیکن خریددے ہویا اس دی نیت نہیں کہ میں قربانی واسطے خرید رہا, خریددے وقت اس دی نیت نہیں سی کہ میں قربانی واسطے خرید لیا ہے, تو ہن بھی اس سے جانور دی قربانی لازم نہیں ہے. اگر غریب ہے تو قربانی جو لازم ہی
نہیں ہوئی. اگر اس نے خریددیا وقت نیت کیتی ہے کہ میں ایک قربانی واسطے خرید رہا, اس صورت دے اندر اس دی قربانی لازم ہو جائے گی. قربانی دے جانور دی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری ہوئے 1 سال, مجھ گاں ہوئے تے 2 سال, اور اگر اٹھ یا اٹھنی ہوئے تے 5 سال. کم از کم یہ عمر ہونا ضروری ہے. اگر اس تو کم عمر ہوئے گا تو اس دی قربانی جائز نہیں ہے. لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگر 6 ماہ یا اتنا ہوئے کہ سال دا لگے تو دی بھی قربانی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا صرف اور صرف بھیڑ اور دمبے دے اندر ہے. بھیڑ اور دمبے دے اندر ہے, بکری اور لیلے دے اندر ہے نہیں ہے. بکری بکرے دے اندر ایسا نہیں ہے. بکری بکرے دا 1 سال دا پورا ہونا ضروری ہے. اب بھیڑ یا دمبا مینڈا اتنا ہوئے کم از کم 6 ماہ. 6 ماہ تو زائد ہے. اتنا ہے کہ اگر سال والے جانوراں دے اندر اس نو کھڑا کیتا جائے, او دا قد بہت سال والے جانوراں دے برابر ہوئے, سال بھر دا لگے, اگرچہ سال تو گھٹ بھی ہوئے. کیڑا جانور؟ بھیڑ تے دمبا مینڈا. بھیڑ والی جڑی جنس ہے نا, اے اگر سال تو کم بھی ہے لیکن سال دا لگدا ہے تے اے قربانی دے اندر ہو جائے گا. ادروائز کسی بھی جانور دے اندر اگر 1 دن بھی کم ہے قربانی تے نہیں لگ سکتا, اور اس دی عمر اسلامی سال دے اعتبار نال کاؤنٹ کیتی جائے گی. عیسوی سال دا اعتبار نہیں ہوئے گا. اسلامی سال دے اعتبار دے نال بکرے دی عمر, لیلے دی عمر, بکری دی عمر 1 سال, بھیڑ دی عمر 1 سال, اور گائے بھینس دی عمر 2 سال, اور اونٹ دی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو علم دین حاصل کرنے دا شوق عطا فرمائے. جڑا سیکھیا اس نو دوسرے تک پہنچان دی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وما علیہ البلاغ المبین.